اب میں یہاں دعوت دوں گی عبدالخالق جنیدو صاحب کو کہ جو جی ایس این محاذ کے چیئرمین ہیں اور انڈیجینس رائٹس الائنس کے بہت ایکٹیو ممبر ہیں. سندھ کی سیاست میں ایک اہم نام ہے اور مختلف سرگرمیوں میں نظر آتے ہیں اور سندھ کے لیے ان کا کام ہے اور ان کے ساتھ قریبی تعلق رہا ہے گلحسن کلمتی کے ساتھ. ارتقا انسٹیٹیوٹ کے ساتھیوں کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے دو ساتھی یاد میں یہ پروگرام منعقد کیا، اور مزید شکریہ کہ انہوں نے مجھے بھی بولنے کا موقع دیا. گلحسن کلمتی سے میرا واسطہ تقریباً 40 سال کا تھا. وہ شروع میں دوستوں کو معلوم ہے اسٹوڈنٹ لائف میں این ایس اے، پھر بی ایس او، جب اسٹوڈنٹ لائف سے وہ باہر آئے تو وہ جی ایس این محاذ کے ممبر بنے، جس کا میں بھی ممبر تھا. اس میں ہم نے مل کے کام کیا، اور شہروں میں تو اس وقت ماشاء اللہ کے دور میں کھلے عام تو سرگرمیاں ہوتی ہی نہیں تھی. تو ہم نے ایک ہماری پارٹی کی کانگریس گلحسن کی قوم اسی جگہ ہوئی تھی جہاں یہ ان کا سویم ہوا تھا، اور یہ کمیونٹی ہال بنا ہوا ایسی جگہ پر جی ایس این محاذ کی کانگریس ہوئی تھی، جس میں ہندوستان سے بھی ہمارے مہمان آئے تھے. تو لیٹ 80s تک یہ ہمارا ساتھ رہا. پھر وہ سیاست سے چھوڑی تو نہیں انہوں نے، لیکن زیادہ وقت پھر وہ جو ان کی شناخت بن گئی، جس سے دوستوں نے بولا ہے لکھنے پڑھنے کا کام، لیکن ہمارا تعلق ساتھ رہا. کیونکہ وہ جیسے دوستوں نے کہا ہے کہ کمرے میں بیٹھ کے لکھنے والے دانشور تو وہ تھے نہیں، عوامی تحریکوں کے ساتھ وہ پھر بھی جڑے رہتے تھے. تو لہذا ہمارا ملنا جلنا، سیف سندھ کمیٹی میں بھی ہم ساتھ تھے. لیکن بعد میں پھر پچھلے تقریباً 10 سال ہم نے پھر بہت قریبی گزارے جب یہ بحریہ کے خلاف جدوجہد شروع ہوئی. اور اس میں آپ سب جانتے ہیں ذکر بھی ہوا ہے کہ اس کے لیے جو کتابی مواد بنیادی حیثیت جس کو حاصل ہے وہ بھی گلحسن نے کتاب لکھی. پھر اس پر ہم نے مل کے عملی جدوجہد کی. اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے ذکر ہوا یہاں پر بھی اسی جگہ پر بحریہ کے خلاف انڈیجینس رائٹس الائنس کی جو جدوجہد تھی اس پر پروگرام ہوا، جس میں گلحسن اور میں ساتھ تھے. اور وقت بس ایسے حالات اور ایسے مواقع سے لوگوں کو دو چار کرتا ہے کہ اس وقت گلحسن اور میں ساتھ مل کر ارتقا کے پلیٹ فارم پر انڈیجینس رائٹس الائنس کی نمائندگی کر رہے تھے. آج ارتقا اور انڈیجینس رائٹس الائنس کی طرف سے ہم گلحسن کا ایک تعزیتی پروگرام کرتے ہیں. وقت کا یہ بات ہے. زیادہ باتیں ہو چکی ہیں، تفصیل حفیظ نے اور ان کے ساتھی نے بتائی ہیں، اختر نے. ہمارے خطے میں خاص کر یہ بہت کم ہے کہ آدمی دانشور رائٹر بھی ہو اور وہ عوام کے ساتھ بھی جڑا ہوا، وہ بہت کم ہے یہاں پر. تو گلحسن میں دو چیزیں تھیں، اور میں نے جو کچھ سنا پڑھا دیکھا ہے اس کے حساب سے انٹیلیکچوئل کی دو خصوصیات ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے. ایک کہ وہ جو کچھ کہتا ہے اس کے ساتھ اس کی کمٹمنٹ ہو، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو. اور یہ گلحسن کلمتی کا کردار اس کا بڑا اعلان ہے. جو کچھ اس نے کام کیا، آخر میں کچھ اداروں نے، ایک دو اداروں نے تھوڑی اس کی مدد کی، جیسے یہ کتاب انڈاؤمنٹ فنڈ ٹرسٹ نے کی، ورنہ سارا کام اس نے، یہ محنت کی تو
ذکر ہوا کہ اس نے محنت کی، لیکن اس کو کتابی شکل دینے میں بھی اس نے خود اپنی ذات سے ہی سارا کام کیا، کبھی کسی ادارے سے اس نے مدد حمایت نہیں مانگی، نہ ہی اس نے اپنے مسائل میں کسی سے مدد مانگی۔ یہاں میں سنتا ہوں، پڑھتا ہوں کہ فلاں مزاحمتی ادیب تکلیف میں ہے تو حکومت سے، ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی مدد کریں، تو میں دوست سے پوچھتا ہوں کہ بھئی اگر وہ مزاحمتی ادیب ہے تو اس مزاحمت کس کے خلاف کر رہا تھا؟ اگر مزاحمت وہ ریاستی اداروں کے خلاف کر رہا تھا تو پھر ان سے آپ مدد کیوں مانگتے ہیں؟ تو نہ کبھی گل حسن نے کسی سے مدد مانگی، نہ اس کے خاندان والوں نے، نہ اس کے ساتھیوں نے۔ آخر میں یہ بھی گورنمنٹ نے، میں بالکل کہہ رہا ہوں، حفیظ بھی بیٹھا ہوا ہے، کسی نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ اس کے علاج کرائیں، یہ تو گورنمنٹ اپنی عزت بچانے کے لیے اس جو یہاں کی حکومت کی صورتحال ہے، بحریہ اور دوسرے جو سندھ کے وسائل پر قبضے ہیں، اس میں اس حکومت کا جو رول ہے، اس کے نتیجے میں جو سندھ میں اس کی بدنامی ہوئی، تو پھر انہوں نے کہا کہ یار گل حسن یہ جدوجہد کر رہا ہے تو تھوڑا سا اس کی مدد کر کے، اور اپنے چہرے پر جو کالت لگی ہوئی ہے اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے خود کیا، ورنہ کسی نے ان سے نہیں کہا تھا کہ گل حسن کی آپ مدد کراؤ۔ تو ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اپنی نظریے سے کمنٹ، کئی لوگ ہوتے ہیں ان کی رائٹنگز پڑھو بہت زبردست ہوتی ہیں، لیکن وہ عملی میدان میں کھڑے انہی قوتوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے خلاف وہ لکھتے ہوتے ہیں۔ دوسری بات ایک عوامی دانشور کی یہ ہوتی ہے کہ وہ عوام کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہے، مزاحمت میں بھی وہ کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے برٹن رسل تھے، فرانس فینن تھے، اروندھتی رائے ہے، یا اقبال احمد تھے، یہ جو جینیون دانشور تھے، یہ نہ صرف عوام کی بات کرتے تھے، عوام کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے میدان میں بھی۔ تو گل حسن بھی واقعی اس معیار پر انٹلیکچوئل تھے کہ وہ لکھتے بھی تھے، سوچتے بھی تھے، اور عمل کے میدان میں بھی عوام کے ساتھ ہوتے تھے، لاٹھیاں کھانے کے میدان میں بھی گل حسن ساتھ ہوتے تھے۔ جیسے 6 جون 1921 میں کچھ ہوا تو مجھے نائجیریا کا ایک رائٹر یاد آیا جو امریکہ میں پروفیسر پڑھاتا تھا، کہ جب اس کے ملک میں عوامی تحریک چلی تو وہ وہاں سے اپنے ملک واپس آیا۔ امریکہ میں، امریکہ کی یونیورسٹی کا پروفیسر، آپ ہم سب جانتے ہیں وہاں پروفیسر کی کیا حیثیت ہوتی ہے، وہ چھوڑ کے وہاں روڈ رستے کی جدوجہد میں آیا۔ وہ لوگ جانتے ہوں گے، سوین کا نام سے ان کا نام ہے، وولف سوین کا۔ اس نے پولیس کی لاٹھیاں آ کے کھائیں جو اس کا سر پھٹا۔ تو گل حسن بھی ان تحریکوں میں ساتھ یہاں جو پروگرام کیا ہم نے، آئیکن ٹاور پر بھی گل حسن نے اور ہم نے اور یوسف مستی خان اور دوستوں نے جا کے وہاں بھی کیا۔ تو گاؤں سے، گلیوں سے لے کے شہر تک جدوجہد جہاں بھی ہوئی گل حسن وہاں موجود ہوتے تھے۔ تو جو بڑی کمی ہمارے سماج میں ہے کہ عوامی انٹلیکچوئل، عوامی رائٹر بہت کم ہوتے ہیں، وہ ایک گل حسن تھا۔ اور دوسری یہ کہ آج کل عوامی ہسٹری، پیپلز ہسٹری کا دور ہے، ہم بھی اس سے سیکھتے ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پیپلز ہسٹری تو ڈاکٹر مبارک علی جیسے تاریخ دان ہمیں دے رہے ہیں، لیکن ہسٹری کے لیے بنیادی مواد چاہیے ہسٹورین کو۔ تو میرے خیال میں گل حسن کلمتی اس پیپلز ہسٹری کے لیے بنیادی مواد فراہم کر کے گئے ہیں، جس پر آئندہ کے پیپلز ہسٹورین آگے ہسٹری اس خطے کی لکھیں گے۔ تو زیادہ میں بات نہیں کرتا۔ ایک بات اس جدوجہد کے حوالے سے یہاں پر
جس کے ساتھ گلحسن جڑے ہوئے تھے، اور جو بات ہم نے یہاں پہ بھی کی تھی جب وہ پروگرام ہوا تھا، ہم دونوں ہی اس میں تھے، کہ یہ جو ترقی کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے، بیرا ہے، DH ہے، ملیر ایکسپریس وے ہے، تھرکول ہے، بظاہر جو ترقی کے نام پر کچھ ہو رہا ہے، تو انڈیجنس رائٹس الائنس نے سیف سندھ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے ایک سیمینار کیا تھا، اس کا نام ہی ہم نے رکھا تھا بحریہ ٹاؤن ڈیولپمنٹ اور ڈسٹرکشن۔ تو اس کے لیے کراچی کے لوگوں سے ہم گزارش کرتے رہتے تھے۔ آج اس حوالے سے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں پھر یہ بات کہوں گا، اور جو دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں گزارش کروں گا کہ وہ اس پر غور ضرور کریں، کہ کراچی کے نام پر بہت سی جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ کراچی کے فائدے کی ہیں، کراچی کے نقصان کی ہیں۔ کراچی میں پانی کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے مسئلے پہ ہم پریشان ہوتے ہیں، دوسرے یہ مسائل ہوتے ہیں، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے۔ تو یہ جو سوسائٹی کے نام پر پورے نئے شہر بن رہے ہیں، تو یہ کہاں سے چیزیں لائیں گے؟ یہ آپ کا پانی، آپ کا کراچی کا بجلی، کراچی کا گیس یہ لیں گے۔ کراچی شہر کو سب سے زیادہ نقصان ہوگا، اور کراچی کے نام پر شاید میری بات کسی دوست کو اچھی نہ لگے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں غور ضرور کیجیے گا۔ یعنی کراچی کی ہمدردی، خوشحالی یہ ہے کہ کراچی کی 3 کروڑ 4 کروڑ آبادی کر دو۔ یعنی اگر ایک گھر میں 10 آدمی رہتے ہیں، ان کے گزارے کے وسائل ہیں، اناج ہے، وہاں 20 آدمی آ گئے ہیں، تو اب لوگ 3 کے بجائے 2 وقت روٹی کھاتے ہیں، تو اگر وہاں 50 لوگ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ ترقی کے نام پر ساری دنیا سے لوگ لا کے یہاں بٹھا کے کراچی کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ کون سی ہمدردی کر رہے ہیں؟ اس پر آپ ضرور غور کریں۔ اگر ترقی آپ کو کرنی ہے، یہاں جو علاقے کا ساحلی علاقے کا ہوا، آپ ریڑی میانے یا حیدری جو یہاں کے پرانے علاقے ہیں، وہ تو آپ جا کے وہاں دیکھیں، آپ کی گاڑی نہیں چل سکتی، موٹر سائیکل نہیں چل سکتی، آپ ان کی ترقی کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر ترقی ہی آپ نے کرنی ہے، ترقی کر کے باہر سے لوگ لا کے آپ ترقی کرتے ہیں، آپ غور کریں ضرور۔ میں نے کہا یعنی دوسرے حصوں سے، ملک کے دوسرے حصوں سے اور دنیا کے دوسرے حصوں سے لوگ یہاں آ کے روڈوں پر، راستوں پر، نالوں پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ نالے بند ہو جاتے ہیں، پھر کراچی ڈوبنے لگتا ہے۔ ان کے لیے مطالبے ہوتے ہیں کہ ان کو تو آباد کرو، لیکن کراچی کی پس گردائی، کراچی کے جو گوٹھ ہیں جو آج سے 100-150 سال پہلے کراچی سے باہر لگتے تھے، اب کراچی وہاں پہنچیے، ان کو قبضے خور بتا کے ان کے گاؤں کو تباہ کر دو، ان کو ہٹا دو ترقی کے نام پر۔ تو یہ ہم غور کریں کہ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں یہ جو ترقی کے نام پر یہاں مقامی لوگوں کی تباہی ہو رہی ہے، ترقی کے نام پر یہ جو یلغار ہو رہی ہے، ساری دنیا کے بھئی غریب لوگ ہیں۔ کون سا دنیا کا ملک ہے جس نے یہ سرحدیں کھول دی ہیں کہ بھئی جو بھی غریب ہے وہ یہاں آ جائے؟ غریب ہے بالکل جدوجہد کریں، اپنے ملک میں کریں، ہم بھی ان کی اخلاقی حمایت کریں گے۔ تو یہ جو جدوجہد تھی، جس کو اجاگر کرنے میں گلحسن نے قلمی بھی کام کیا، عملی بھی کام کیا، اس کے پہلے بھی ہم نے کوششیں کی تھی، جس کا ہی ایک حصہ یہاں پروگرام کرنا،
सेक्शन कमेटी में PMA में करना था, तो आज उनके हवाले से होने वाले प्रोग्राम को वसीला बनाकर भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि कराची में रहने वाले, मुस्तकिल रहने वाले पुराने जो दोस्त हैं, साथी हैं, वो इस चीज़ पर ज़रूर गौर करें। इस पर खुश न हो कि कराची की आबादी 4 करोड़ हो गई। 4 करोड़ वो कौन है? आज अगर काठोड़ और गडाफ वाले को हटा रहे हैं तरक्की के नाम पर, तो कल औरों को भी सवाल यहाँ गरीब और अमीर का है। तरक्की ये सारी जो अमीरों के लिए और गरीबों की कीमत पे हो रही है, तो गरीब जहाँ भी होगा उसको उसकी कीमत देनी पड़ेगी। तो बस मैं ये कहूँगा कि गुलहसन कमलवती के उसने जो मेहनत की है उसको याद ज़रूर करें हमेशा। यही ऐसे लोगों के लिए प्रोग्राम करने का 2 मकासद होते हैं। एक, उनको हम खराज पेश करें, उनको जदोजहद को याद करें, सलाम, लेकिन जिस मकसद के लिए उन्होंने किया था उस मकसद को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है उस पर भी बात करें। आपकी बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। पीपुल्स इंटेलेक्चुअल के हवाले से बात की और वो बिल्कुल सही है। आपने कहा कि इल्मी काम के साथ साथ वो अमली मैदान में भी अवाम के साथ खड़े थे।